40-45 من پہ چلی جائے گی. 40 من ہے تو 45-50 من پہ چلی جائے گی. 5 سے 10 من کا وعدہ میں آپ سے لازمی کروں گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم غور کریں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم پیداوار نہیں لے پا رہے, تو ہمیں پتہ لگے گا کہ ہو سکتا ہے ہم نے بجائی وقت پہ نہ کی ہو سکتا ہے ہم نے پانی وقت پہ نہ دیا ہو, ہم نے خوراک کا پراپر صحیح ٹائم پہ استعمال نہ کیا ہو, ہم نے جڑی بوٹی والی دوائی کا استعمال نہ کیا ہو. یہ وجہ ہے ساری کہ نہیں؟ پھر ایک اور بڑی وجہ جو ہماری زمینوں کے ساتھ ہے, ہماری بدقسمتی ہے, وہ ہے پی ایچ, جس کو ہم کہتے ہیں نمکیات کی موجودگی ہونا. زمین میں نمکیات کی موجودگی ہونا, عام الفاظ میں اس کو کہتے ہیں زمین کا بخار. ہم لوگ ڈی اے پی کا استعمال کرتے ہیں. ڈی اے پی کی بوری اس ٹائم 7500 کی مل رہی ہے, 8000 کی مل رہی ہے, اور آواز ہے کہ یہ 10,000 پہ پہنچ جائے گی. ڈی اے پی کی بوری استعمال کرنے سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں, آپ استعمال کریں. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ڈی اے پی جو پروڈکٹ وہ دے رہے ہیں وہ غلط پروڈکٹ دے رہے ہیں, لیکن مسئلہ ہماری زمینوں کے ساتھ ہے. ہماری زمینوں کا بخار زیادہ ہے, پی ایچ زیادہ ہے, نمکیات کی موجودگی اس میں زیادہ ہے. تو ہوتا کیا ہے, جب بھی آپ کی پی ایچ زمین کی زیادہ ہوتی ہے, 85% فاسفورس جو ڈی اے پی میں موجود ہے وہ زمین میں جم جاتی ہے, غیر میسر ہو جاتی ہے. تو ذرا 85% نکالیں, 8000 کا کتنا بنا کامران صاحب؟ 8000 کا 85%. یہ جواب ہے جی 6800. 8000 کی اگر آپ بوری لیتے ہیں ڈی اے پی کی, تو اس میں سے 6800 روپے کی فاسفورس جم جاتی ہے, غیر دستیاب ہو جاتی ہے, پودا کو قابل استعمال ہوتی نہیں ہے, پودا اس کو استعمال ہی نہیں کر پاتا. تو ہم کیسے پیداوار بڑھا لیں, جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ فاسفورس پودے کی بنیادی خوراک ہے, اس کو چاہیے, ضرور چاہیے, کیونکہ اس نے اس سے جڑ بھی بنانی ہے, جڑ کو پھیلانا بھی ہے, تنے کو مضبوط بھی کرنا ہے, اور دانے کی بھرائی بھی کرنی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز اب بھی لوگ استعمال کرتے ہیں, یہ کلیہ پرانے وقتوں میں بہت استعمال ہوتا تھا, کہ بیج کی صحت معلوم کرنے کے لیے لوگ بیج کو پانی میں ڈبوتے تھے. اگر وہ بیج پانی میں ڈوب جاتا تھا تو ہم کہتے تھے یہ صحت مند بیج ہے, اور اگر وہ تیرنے لگ جاتا تھا تو ہم کہتے تھے کہ یہ تیرنے لگ گیا, اس کے اندر خوراک کی کمی ہے, بیج صحت مند نہیں ہے. وہ جو خوراک ہوتی تھی وہ ہے فاسفورس. اور وہ خوراک کہاں سے آئی؟ وہ خوراک اس وقت آئی جب دانے کی بھرائی ہو رہی تھی, دانے کے اندر فاسفورس بھری جا رہی تھی. لیکن اگر میں ڈی اے پی کا استعمال کرتا ہوں اور 85% فاسفورس جم جاتی ہے, میرے پاس پیچھے رہ گئی 15%. 15% میں سے 7% ایسی ہے جو پودے نے اپنی شروع کے دنوں میں استعمال کر لینی ہے. پیچھے کتنی رہ گئی؟ 8%. اب 8% سے اس نے جڑ بھی بنانی ہے, جڑ کو پھیلانا بھی ہے, تنے کو مضبوط بھی کرنا ہے, دانے کی بھرائی بھی کرنی ہے, اور صحت مند بیج بھی پیدا کرنا ہے. اور دانے کی بھرائی تو آخری ٹائم پہ جا کے ہوتی ہے, تو آخری ٹائم پہ فاسفورس اتنی موجود نہیں ہوتی کہ صحت مند بیج پیدا ہو سکے, ایسا بیج پیدا ہو سکے جس کو پانی میں ڈالے اور وہ ڈوب جائے. تو میرے پاس اس کا حل ہے بلڈر کے نام سے. میرا پروڈکٹ روشن کراپ سائنسز کا پروڈکٹ, جتنے پروڈکٹ میں آج آپ سے ڈسکس کروں گا وہ 2 کام کریں گے, وہ میرے 2 مسئلوں کو حل کریں گے. ایک مسئلہ میری زمین کے پی ایچ کا, میری زمین میں موجود نمکیات کا, میری زمین کے بخار کا, وہ میری زمین کی درستگی کریں گے, اس کی اصلاح کریں گے, اس کی پی ایچ کو کم کریں گے, زمین میں موجود خوراک کو دستیاب کریں گے. اور دوسرا مسئلہ, اگر میں بلڈر کی بات کر رہا ہوں تو اس کے اندر آپ کو فاسفورس دستیاب ہوگی. اسی طرح جب میں آگے جا کے کسی اور پروڈکٹ کی بات کروں گا تو اس کے اندر بھی کوئی خاص طور پہ خوراکی اجزاء موجود ہوگا جو پراپر پوری طرح پودوں کو دستیاب ہو جائے. تو یہ بلڈر کھاد ڈی اے پی کا عین متبادل آپ کے سامنے موجود ہے, اور مجھے اس ٹائم اس کی پرائس نہیں پتا, لیکن یہ بات میں آپ کو واضح کر سکتا ہوں کہ آپ جتنے میں ڈی اے پی کی 1 بوری لیتے ہیں, یہ آپ کو 2 یا 2 سے زیادہ بوریاں دستیاب ہو جائیں گی. یہ بی او پی ہے, یہ بی او پی ہے, اس کے اندر فاسفورس موجود ہے, اس کے اندر نامیاتی مادہ موجود ہے, اور اس کے اندر خردبین جرثومے جس کو ہم بیکٹیریا کہتے ہیں وہ بیکٹیریا موجود ہے. تو فاسفورس سے پودا کیا کام لیتا ہے؟ فاسفورس سے پودا جڑ بناتا ہے, جڑ کو پھیلاتا ہے, تنے کی مضبوطی کرتا ہے, دانے کی بھرائی کرتا ہے, اور صحت مند بیج پیدا کرتا ہے. اس کے اندر جو نامیاتی مادہ ہے, نامیاتی مادہ ہماری زمینوں کے اندر بہت کم مقدار میں موجود ہے, جس وجہ سے ہماری زمین کا بخار پی ایچ زیادہ ہے. تو ہم نے اس کے اندر 15% نامیاتی مادہ بھی دیا ہے.
नामियाती मादा क्या करता है? नामियाती मादा ज़मीन को नरम करता है, भुरभुरा करता है, हवादार करता है और पानी को खड़ा रखने की सलाहियत बढ़ाता है, जिसको आप कहते हैं वतन देर तक कायम रहता है। तो ये सारे फायदे नामियाती मादा देता है और आपको बिल्डर के बैग से ये फायदे मिलेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसमें बैक्टीरिया मौजूद है। बैक्टीरिया क्या काम करते हैं? बैक्टीरिया जमीन में जाके तेजाब खारिज करते हैं और जमी हुई फास्फोरस जो जमीन के अंदर मौजूद है, जम गई है पीएच ज्यादा होने की वजह से, बुखार ज्यादा होने की वजह से, उसको हल पजीर करके पौधों को दस्तयाब करवा देती है और उस टाइम तक दस्तयाब करती है जब तक आप पौधा काट नहीं लेते। तो मेरा ये जो मसला है दाने की भराई वाला, मुझे बिल्डर के इस्तेमाल से लगातार फास्फोरस मिलती रहती है और जो दाने की भराई होती है, फिर जो बीज बनता है वो सेहतमंद बीज बनता है, वो बीज पैदा होता है जो पानी के अंदर डूब जाए। तो मैं बिल्डर का पैगाम जब आपको एक फसल पे दे रहा हूँ कि आप बिल्डर का इस्तेमाल करें, तो ये इसकी पैदावार बढ़ाने के लिए सिर्फ नहीं है, बल्कि ये आगे आने वाली फसल के लिए सेहतमंद बीज पैदा करने के लिए भी ये पैगाम है बिल्डर का। जी।